ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ، ہر دل کی تمنا ہے اخبار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 4 جولائی 2021 مطابق 22 ذی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق اتر پردیش میں حکمراں جماعت اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے ضلع پنچایت صدور کے انتخابات میں 75 سیٹوں میں سے 67 پر کامیابی حاصل کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی بی جے پی نے ایس پی کے 63 سیٹوں کے جیتنے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے جو اس نے سال 2016 کے انتخابات میں قائم کیا تھا۔ سماجوادی پارٹی نے سنت کبیر نگر، بلیا، اعظم گڑھ اور ایٹا میں جیت درج کی ہے، جبکہ باغپت میں اس کی اتحاد آر ایل ڈی کے امیدوار کو جیت ملی ہے۔ سماجوادی پارٹی نے اٹاوا سیٹ بلا مقابلہ جیتی ہے، وہیں بی جے پی نے 21 سیٹوں پر بلا مقابلہ جیت درج کی ہے، جبکہ ہفتے کو ہوئے الیکشن میں پارٹی اور اس کی اتحاد اپنا دل نے بقیہ 46 سیٹوں پر جیت کا پرچم لہرایا ہے۔ اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے اب قرآن مجید سے 26 آیات کو ہٹانے سے انکار کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ 5 جولائی کو اس درخواست پر غور کرے گی۔ رضوی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو 12 اپریل کے اپنے حکم پر دوبارہ غور کرنا چاہیے کیونکہ عدالت نے انتہائی اہم حقائق کو نظر انداز کیا ہے۔ اسی دوران قومی سلامتی سے متعلق ایک مسئلہ ہونے کے باوجود عدالت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ رضوی نے سپریم کورٹ کے ذریعے عائد 50,000 روپے جرمانے کے حکم کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس میں رافیل سودے کی تحقیقات کے لیے ایک جج کی تقرری کی گئی ہے۔ فرانس کی پبلک پروسیکیوشن سروسز کی فائنینشیل کرائم برانچ یعنی PNF نے کہا ہے کہ اس سودے کے حوالے سے بدعنوانی اور جانبداری کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائے گی۔ فرانسیسی غیر سرکاری تنظیم شیرپا کی جانب سے اس معاملے کے سلسلے میں شکایت درج کرنے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور فرانسیسی میڈیا ادارے میڈیا پارٹ نے اس معاملے پر متعدد رپورٹس شائع کی تھی۔ سال 2018 میں بھی شیرپا نے شکایت درج کروائی تھی لیکن اس وقت PNF نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ رافیل لڑاکا طیارے کے لیے سودے کی مالیت 7.8 ملین یورو تھی۔ جمعے کے روز فرانسیسی ادارے میڈیا پارٹ نے اطلاع دی کہ اس معاملے کے مجرمانہ تحقیقات ایک مجسٹریٹ کی جانب سے 14 جون کو شروع کی گئی تھی۔ اس تحقیقات میں سابق فرانسیسی صدر فرانسوا اولان جو رافیل سودے پر دستخط ہونے کے وقت عہدے پر فائز تھے اور موجودہ فرانسیسی صدر میکرون جو اس وقت وزیر خزانہ تھے، ان کے کام کاج پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے۔ کانگریس نے اس معاملے میں کہا ہے کہ فرانس میں ہندوستان کے ساتھ ہوئے 36 رافیل طیاروں کے سودے میں بدعنوانی کے تازہ انکشاف سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں بڑی بدعنوانی ہوئی ہے اور مودی حکومت کو بلا تاخیر کیے اس سودے میں ہوئی گڑبڑی کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی JPC سے جانچ کرانی چاہیے۔ اتراکھنڈ کے نئے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے پشکر سنگھ دھامی نے گورنر بیبی رانی موریہ سے ملاقات کر کے قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیے جانے کی اطلاع دے دی ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق دھامی وزیر اعلیٰ عہدے کا حلف 4 جولائی کی شام تقریباً 5 بجے لیں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق دہلی کی ایک عدالت نے یوم جمہوریہ کو تشدد کے معاملے میں لکھا سدھانا کو گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری راحت کی مدت 20 جولائی تک بڑھا دی ہے۔ 30 ہزاری عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج کامنی لاؤ نے سدھانا کو راحت دیتے ہوئے انہیں تفتیش کے لیے دہلی پولیس کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں جمعیت العلماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کو ملک بھر سے نامور علماء کرام کی موجودگی اور امارت شرعیہ ہند کے ایک اہم اجلاس میں متفقہ طور پر 5واں امیر الہند منتخب کیے جانے کو علماء دیوبند نے نیک فال قرار دیا ہے۔ اسی تناظر میں مولانا سید ارشد مدنی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے معروف دینی درسگاہ جامعۃ الشیخ حسین احمد المدنی خانقاہ دیوبند کے محتمم مولانا مزمل علی قاسمی نے کہا کہ خانوادہ مدنی کے چشم چراغ، روشن ضمیر، باہمت، اصول پسند، جانشین شیخ الاسلام ملت اسلامیہ ہند کے امین و نقیب مولانا سید ارشد مدنی کی ملک و ملت کے تئیں خدمات ناقابل فراموش ہیں، چاہے وہ بے قصور نوجوانوں کو جیل سے چھڑانا ہو، ان کے مقدمات لڑنا ہو، یا پھر اقتدار میں بیٹھے لیڈران سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا ہو، یا ہندو مسلم یکجہتی کی ان کی کامیاب کوششیں ہوں اور ان کے علاوہ ان کی
की तमाम खिदमात को सामने रखते हुए उनको अमीरुल हिंद मुंतखब किया जाना बहुत सही और मुनासिब फैसला है। सहारनपुर समाजवादी ताजी तंजीम के सरबराह शहरी सीट से मेंबर असेंबली संजय गर्ग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपाई क़यादत ने सर उभारा है तभी से हमारा मगरबी उत्तर प्रदेश में जोर जबरदस्ती से भाजपाई समाजवादियों को पछाड़कर जबरिया तौर से इलेक्शन जीतने पर बजिद हैं। उन्होंने कहा कि आज रामपुर के पंचायत इलेक्शन में समाजवादी वोटर्स को अगवा करने और उनके वोट खुद पोल करने की शर्मनाक वारदातों ने यह साबित भी कर दिया है, लेकिन याद रहे कि होता वही है जो खुदा चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी हम तकसीम ही रहे तो बहुत मुमकिन है कि हम अपने मुल्क के आईन से दूर कर दिए जाएं, यानी कि हमारा मुकद्दस जमहूरियत का अलमबरदार दस्तूर हिंदी ही बदल दिया जाए। इसलिए आज मुत्तहिद हो जाने की सख्त जरूरत है। दरख्त हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इन दरख्तों की वजह से वक्त पर बारिश होती है और कुर्रे अर्जी गर्म होने से महफूज भी रहती है। हम सबको अपने इर्द गिर्द कसरत से शजरकारी करना चाहिए। मज़कूरा ख्यालात का इजहार जमयत उलमा जिला हमीरपुर के सदर मौलाना शकीलुद्दीन नदवी ने किया। जमयत उलमा हमीरपुर के अरकान ने कुमरिया हमीरपुर में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में बहुत से दरख्त भी लगाए गए। मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सहन में भी दरख्त लगाए गए। तकरीर से खिताब करते हुए जिला हमीरपुर के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इस दुनिया को आलूदगी से साफ करने के लिए पेड़ यानी शजरकारी की अशद जरूरत है। अगर पेड़ हैं तो जिंदगी की बका है, वरना आने वाले वक्त में सांस लेना मजीद मुश्किल हो जाएगा। अमरोहा के जिला मजिस्ट्रेट बी के त्रिपाठी बाल कृष्ण त्रिपाठी ने हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन के दिन एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार के हमरा कच्ची आबादियों में सफाई सुथराई से मुताल्लिक जारी खुसूसी मुहिम का जायजा लिया। जिला मजिस्ट्रेट ने निहायत ही लतीफ अंदाज में अपनी हिदायत के तहत हर गली में सफाई सुथराई करने वाली टीमों की सफाई सुथराई के कामों का मुशाहिदा किया और उन्हें जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर गलियों के बीचों बीच पानी की सतह है तो वहां चूने और एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव करना चाहिए और नालों में चूना और दवाई छिड़की जानी चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुगल सराय में वाक़ समाजवादी पार्टी के दफ्तर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चंदौली से समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट राम किशवन पार्टी जिला पंचायत अराकीन के पैरों पर गिरकर मदद की दरख्वास्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जुमे की देर रात को साबिक रुकन पार्लियामान राम किशवन जिला पंचायत सदर के ओहदे के लिए राय दहिंदगी से चंद घंटे पहले एसपी ऑफिस में जिला पंचायत अराकीन के पैरों पर गिरकर पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जब साबिक रुकन पार्लियामान से इस सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार का एक चादर पेश किया गया, जिसे उन्होंने बड़े एहतराम और एजाज के साथ कबूल किया। ख्वाजा साहब के दरबार में चादर पेश करते हुए छत्तीसगढ़ सूबाई समाजवादी पार्टी के सदर मिस्टर तनवीर अहमद ने मिस्टर अखिलेश यादव की तवील जिंदगी, उनके दोबारा वजीर आला बनने और उनकी क़यादत में उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआ की। इस मौके पर तनवीर अहमद, डॉक्टर फरहान, मोहम्मद इरफान मंसूरी, मोहम्मद नादिर, प्रिंसिपल मोहम्मद शुएब की मौजूदगी काबिल जिक्र थी। उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी की तैनाती के बाद अपोजिशन पार्टियां बशमूल एसपी और बीएसपी ने हफ्ते को नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकुल गोयल से नज़्म व नस्क को बेहतर करने का मुतालबा करते हुए उनसे आजाद और गैर जानिबदार रहने का मुतालबा किया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने इस जिम्न में आज अपने ट्वीट्स में लिखा, यूपी में चाहे कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही हो या समाजवादी पार्टी की, चाहे बात मौजूदा बीजेपी हुकूमत की हो, पुलिस और सरकारी मिशनरी को गैर जानिबदारी से काम न करने देने और उनका गलत इस्तेमाल करने की वजह से ये सारी हुकूमतें अवाम को कानून का राज देने में नाकाम रही हैं। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि इसके बरखिलाफ बीएसपी के मियाद-ए-कार में कानून के जरिए कानून का राज कायम करने के लिए सरकारी मिशनरी को गैर जानिबदारी से काम करने की मुकम्मल आजादी दी गई और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी के एमपी को भी जेल भेजा गया। लिहाजा बीएसपी का मुतालबा है कि बीजेपी नए डीजीपी व दीगर सरकारी मिशनरी को आजादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से काम करने दे। ऑल इंडिया खातून कांग्रेस की मंजूरी के बाद खातून कांग्रेस उत्तर प्रदेश वस्त जोन की सदर ममता चौधरी ने रूबीना रईस को लखनऊ खातून कांग्रेस के जिला सदर के ओहदे पर नामजद किया है। मोहतरमा रूबीना रईस जिले की मुमताज खातून समाजी कारकुन होने के अलावा कांग्रेस में एक अहम फाल किरदार अदा कर रही हैं। ये मालूमात देते हुए रियासती कांग्रेस मीडिया कन्वीनर अशोक सिंह ने कहा कि खातून कांग्रेस ओहदेदार समेत दीगर कांग्रेसियों ने उनकी नामजदगी पर खुशी का इजहार करते हुए क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम की जानिब से जिला जेल लखनऊ में डीआईजी आईपीएस शैलेंद्र के हाथों डिप्टी जेलर वीरेंद्र कुमार समेत 8 डॉक्टरों को एजाज से नवाजा, जिनमें डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, डॉक्टर गोविंद प्रसाद मौर्य, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर तहूरा अहमद, डॉक्टर सचिन तिवारी, डॉक्टर आशीष सिंधिया वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी आईपीएस शैलेंद्र ने कहा कि हमें मजहबी तफरीक के बगैर सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर सभी की खिदमत करना चाहिए, जिससे समाज में अमन व अमान कायम रहे और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो। क़याम इंसानियत फोरम से
پورے سماج کو ترغیب لینی چاہیے۔ فورم کی جانب سے پیام انسانیت کے کوآرڈینیٹر شفیق چودھری نے تمام اعزاز یافتگان اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ریاستی کانگریس کے صدر اجے کمار للو نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومتوں نے عوام کی زندگی دشوار بنا دی ہے۔ کانگریس مسلسل عوام کے معاملے پر لڑ رہی ہے۔ کانگریس 7 جولائی سے مہنگائی کے خلاف ایک مرحلہ وار احتجاج کے لیے تیار ہے۔ کانگریس کے ریاستی صدر اجے کمار للو نے کہا کہ دالوں، تلسی اور اناج کی ریکارڈ پیدا کرنے والے کسانوں کو ان کی پیداوار کی قیمت نہیں مل رہی ہے، جبکہ حکومت عوام کی جیبیں کاٹنے میں پوری طرح مصروف ہے۔ اس سے زیادہ تیل ٹیکس ادا کیا ہے، کارپوریٹ ٹیکس اور انکم ٹیکس۔ عوام کو بازآباد کاری کر کے غلط معاشی پالیسیوں کی بھیٹ چڑھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے اور صرف عوام کو گمراہ کر کے عوام کو دھوکہ دینے کا کام کر رہی ہے، لیکن کانگریس کارکن بی جے پی کو عوام کو دھوکہ دینے کی سازش سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق آج سے 33 سال قبل 3 جولائی 1988 کو خلیج فارس میں تعینات امریکی بحری بیڑے یو ایس ایس ونسنس نے جنوبی ایران کے شہر بندر عباس سے دبئی کے لیے پرواز کرنے والے مسافر طیارے کو میزائلوں کا نشانہ بنا کر اپنے گھناؤنے جرائم کی طویل فہرست میں ایک اور وحشیانہ جرم کا اضافہ کیا تھا۔ امریکہ کے اس وحشیانہ حملے میں طیارے میں سوار تمام 290 مسافر اور عملے کے افراد شہید ہو گئے تھے، جن میں 66 بچے اور 53 خواتین اور 46 غیر ملکی شہری بھی شامل تھے۔ ایرانی ایئر بیس طیارے میں مسافروں کی جائے شہادت پر آج پھول نچھاور کر کے شہیدوں کو یاد کیا گیا اور امریکہ کے جنگی جرائم اور انسانیت سوز اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کی افواج نے افغانستان کا سب سے بڑا ایئر بیس افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ البتہ افغانستان سے امریکہ کی فوجوں کے نکلنے کا عمل آئندہ چند روز میں مکمل نہیں ہوگا۔ یہ فوجی اڈہ کابل سے 60 کلومیٹر اتر میں واقع ہے اور 2 دہائیوں تک طالبان کے خلاف لڑائی میں امریکی فورسز کا مرکز بھی رہا ہے۔ جمعہ کے روز جب وائٹ ہاؤس میں ایک صحافی نے صدر بائیڈن سے سوال کیا کہ آیا افغانستان سے فوجوں کے نکلنے کا عمل چند دن میں مکمل ہو رہا ہے، اس پر صدر کا جواب تھا کہ نہیں، لیکن میں یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کافی وقت ہے تاکہ ہم ستمبر تک فوجوں کو نکالنے کا عمل مکمل کر سکیں۔ صدر کا اشارہ 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن کی طرف تھا جو انہوں نے افغانستان سے فوجوں کے نکلنے کے لیے دے رکھی ہے۔ اس سے پہلے جمعے کو امریکہ کے محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں تصدیق کی تھی کہ امریکہ اور بین الاقوامی فورسز نے بگرام کا فوجی اڈہ خالی کر دیا ہے اور اس کا کنٹرول افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کو دے دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے چند ماہ قبل عراق میں شروع ہونے والے مذاکرات کے بارے میں ایران اور سعودی عرب کے موقف کو مثبت قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے اسی طرح اس سوال کے جواب میں کہ ان کا ملک کب اور کس صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرے گا، یہ دعویٰ کیا کہ ان کے ملک کی نظر میں پہلی ترجیح اسرائیل اور فلسطین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے، اس لیے کہ جب تک علاقے کے اہم مسائل حل نہیں ہوں گے علاقے میں امن و استحکام قائم نہیں ہو سکے گا۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کے نکلنے کا عمل پاکستان سے فضائی دینے کے امریکی مطالبے اور پاکستان کے انکار کے درمیان فوجی اور انٹیلیجنس قیادت کی حکومت کے حالیہ بیانات سے بھی بڑھ کر امریکہ کے ساتھ تعلقات کے مستقبل کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں متنازعہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ ڈان میں شائع رپورٹ کے مطابق اجلاس میں شرکت کرنے والے چند پارلیمانی رہنماؤں نے اجلاس کے احوال کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ فوجی اور انٹیلیجنس قیادت نے اس بات پر زور دیا ہے جہاں چین کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں اور اسے قربان نہیں کیا جا سکتا، وہیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کو برقرار رکھنا ہوگا۔ یہ اجلاس جمعرات کو منعقد ہوا تھا اور رات دیر تک جاری رہا۔ اجلاس میں ہونے والی بات چیت علاقائی ماحول، ملک کو درپیش اسٹریٹجک چیلنجز اور داخلی و سلامتی کی صورتحال پر مرکوز تھی۔ کینیڈا میں مشتعل مظاہرین نے سینکڑوں بچوں کی باقیات دریافت ہونے کے بعد ملکہ وکٹوریہ اور ملکہ ایلزبتھ دوم کے مجسموں کو گرا دیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق مقامی اسکول سے کھدائی کے دوران سینکڑوں بچوں کی باقیات دریافت ہوئی تھی۔ یوم کینیڈا کے دن مجسمے گرائے گئے جب روایتی جوش و خروش سے ملک بھر میں جشن منایا جا رہا تھا، لیکن بہت سارے شہروں میں یوم کینیڈا کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد نہیں بھی کیا گیا کیونکہ بچوں کی باقیات سامنے آنے کے بعد کینیڈا کے باسیوں کو مایوس کن نو آبادیاتی تاریخ پر افسوس تھا۔ خیال ہے کہ برٹش کولمبیا اور ساسکیچوان کے سابق رہائشی اسکولوں سے گزشتہ ماہ اور گزشتہ ہفتے کے دوران لگ بھگ 1000 غیر نشان زدہ قبریں ملی تھیں۔ اس حوالے سے ایک کمیشن نے 2015 میں حادثے کو ثقافتی نسل کشی قرار دیا تھا۔ اودھنامہ کے صفحہ 5 پر فاروق طاہر حیدرآباد کی تحریر آن لائن تعلیم مجروح بچپن معذور اکتساب کے عنوان سے شائع ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، معاشرت و ثقافت انسان میں یک لخت پیدا نہیں ہوتی، یہ کیفیت اس میں وقت، عمر اور حسب ضرورت فروغ پاتی رہتی ہے۔ اکتساب، تجربہ،
معاشرتی زندگی اور ثقافتی اقدار کے تشکیل و فروغ میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ ہم بچوں کو اسکول اور مدرسوں کو صرف درسی کتب میں چھپے الفاظ و جملے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کا اصل مقصد ان میں معاشرتی طرز زندگی اور ثقافتی اقدار کی تشکیل و فروغ ہوتا ہے۔ معاشرتی اور ثقافتی اقدار کی تشکیل و فروغ میں اساتذہ، درسی کتب، ہم جماعت ساتھی، مدرسے کے دوست، ماحول، گرد و پیش کے حالات، دیگر تعلیمی وسائل، گھر سے اسکول تک کا سفر، معاون و حمل و نقل کے ذرائع، تفریحی سامان و مشغلے، تعلیمی سرگرمیاں، ہم نصابی سرگرمیاں، کھیل کود اور دیگر عوامل اہم کردار انجام دیتے ہیں۔ لیکن آج کل اسکولوں کی مزدودی سے ایک بے کیف اور بے روح آن لائن تعلیمی عمل جاری صحیح، لیکن یہ اکتسابی عمل معاشرے کی تعمیر اور طلبہ کی تعلیمی ضرورت کا ایک وقتی متبادل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقی تعلیم طلبہ کی ہمہ جہت نشو و نما اور خوشگوار معاشرے کی تعمیر کا نعم البدل ہرگز نہیں ہے۔ زیر نظر مضمون میں دو ایسے واقعات کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایسی تعلیم جو معاشرتی اور ثقافتی اقدار سے نابلد ہو وہ کیسے افراد کو جنم دے گی۔ معاشرت و ثقافت سے عاری آدمی ایک حیوان کی طرح برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ آدمی کو اس ترقی یافتہ معاشرتی طرز زندگی اور خوبصورت ثقافت کی گنجین گرہ مایا کی دریافت میں ہزاروں صدیوں کا سفر طے کرنا پڑا۔ معاشرہ اور ثقافت ہی انسانی طرز زندگی کے وہ خوبصورت پہلو ہیں جو اسے حیوانوں سے ممتاز و نمایاں کرتے ہیں۔ نفسیات اور سائنس میں انسانی معاشرے سے کٹ کر پروان چڑھنے والے بچوں کے لیے خاص فیرل چائلڈ یعنی جنگلی بچے کی اصطلاح مستعمل ہے۔ فیرل چائلڈ جسے جنگلی بچہ بھی کہا جاتا ہے ایک انسانی بچہ ہی ہوتا ہے جو بہت ہی چھوٹی عمر سے انسانی رابطے سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ انہیں عام طور پر جانور پالتے پوستے ہیں، اس وجہ سے انہیں انسانی نگہداشت، سلوک یا انسانی زبان کا بہت کم تجربہ ہوتا ہے۔ فیرل بچوں میں بنیادی معاشرتی صلاحیتوں کا فقدان پایا جاتا ہے جو معاشرتی طرز زندگی میں سکھائے جاتے ہیں، جیسے بیت الخلاء کے استعمال سے عدم واقفیت، صفائی ستھرائی کے انسانی اصولوں سے لا علمی، ساری زندگی چار پاؤں پر چلنے کے بعد دو پیر یعنی سیدھا چلنا سیکھنے میں دشواری، یا اپنے گرد و پیش کی انسانی سرگرمیوں سے عدم دلچسپی و لا تعلقی وغیرہ۔ یہ اکثر ذہنی معذور معلوم ہوتے ہیں۔ ایک انسانی زبان سیکھنے میں بھی انہیں ناقابل بیان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زبان سیکھنے میں معذوری کی بنیادی وجہ کئی سالوں سے انسانی معاشرے سے ان کے الگ تھلگ کٹے رہنے کو قرار دیا گیا ہے۔ ایسے بچوں کے متعلق متعدد تصدیق شدہ معاملات اور مختلف قسم کی قیاس آرائیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ باتیں بعض اوقات لوک داستانوں اور اساطیری داستانوں کا حصہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ سچ ہے۔ یہ افریقی جنگل میں رہنے والے ایک لڑکے پر بنی فلم ہے۔ یہ ایک فیرل یعنی جنگلی بچہ ہے جس کی افریقہ کی جنگل میں جانوروں نے پرورش کی ہے۔ ایک عرصے بعد انسانی تہذیب سے جب اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اسے مسترد کر دیتا ہے۔ انسانی تہذیب سے عدم مانوسیت کی بنا پر جنگل واپس جا کر ایک بہادر مہمجو کی زندگی گزارتا ہے جسے ہم لوگ ٹارزن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان دونوں واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی معاشرے اور ثقافت سے کٹ جاتا ہے تو وہ ایک حیوان کی طرح زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ معاشرت اور ثقافت انسان کو مہذب بناتی ہے۔ اس عمل میں خاندان، دوست، احباب، ہمسر ساتھیوں اور ماحول کا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ گزشتہ 15 مہینوں سے بچے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسکولوں سے ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اسکول جا کر بچے صرف درسی کتب کے اسباق ہی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ وہ زندگی کے گر سیکھتے ہیں۔ بچے 100% جو معلومات علم حاصل کرتے ہیں ان میں 50% معلومات و علم اساتذہ اور درسی کتب سے حاصل کرتے ہیں۔ باقی 50% علم وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کے جائزے، مشاہدے اور ادراک سے حاصل کرتے ہیں۔ ان تجربات کے بل پر اپنے علم و شعور کو فروغ دیتے رہتے ہیں۔ گہرے مشاہدے، سننے، بات چیت کرنے، باہمی گفت و شنید، افہام و تفہیم
اور اپنے طور پر قائم کردہ مفروضات، تجربات و اندازوں سے بہت سارا علم و شعور حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے گرد و نواح کے بارے میں خاطر خواہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بچے رول ماڈل تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے بڑوں اور دوستوں کے سلوک و برتاؤ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جو برتاؤ انہیں اچھا لگتا ہے وہ اسے اپنا لیتے ہیں۔ بچے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، وہ بھی دباؤ تناؤ کے زیر اثر حالات میں ہیں۔ شہروں میں بیشتر ایسے خاندان ہیں جہاں ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں۔ والدین دیگر افراد خاندان کو کووڈ پروٹوکول کی پابندیوں میں گھرا دیکھ کر اور دیگر معاملات کی وجہ سے بچے شدید خوف، اضطراب، تناؤ اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ باہر نکل کر کھیل نہیں سکتے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی جسمانی نشو و نما متاثر ہو رہی ہے بلکہ علمی و ذہنی نشو و نما بھی مجروح ہو کر رہ گئی ہے۔ والدین اگر بچوں کو اسکول بھیجنے میں تذبذب کا شکار ہے تو ہمہ جہتی تعلیم گھر کے دروازے تک یعنی ہولسٹک ایجوکیشن ایٹ ڈور اسٹیپ کے عنوان سے ایک نظر ثانی شدہ آن لائن پروگرام ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی مذکورہ بالا دشواریوں کا سدباب ہو اور وہ ایسے نامساعد حالات میں بھی تعلیم و اکتساب کے سفر کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری و ساری رکھ سکیں۔ اساتذہ، ماہرین تعلیم، تعلیم سے وابستہ افراد اور ادارے اپنی قابلیت، تعلیمی تجربات اور وسائل کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے موجودہ دشوار تعلیمی حالات و مستقبل کے اندیشوں اور خطرات کا سامنا کرنے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ اس کے علاوہ ذکی نور عظیم ندوی کا مضمون شادی ایک بڑی ضرورت کیوں عنوان کے ساتھ اسی صفحے پر موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔